آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو افسانے میں مغربی افکار۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ واقف ہیں، اردو افسانے کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ مشہور افسانہ نگاروں کی جو افسانہ نگاری رہی ہے ان کے جائزے بھی یہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو افسانے میں حقیقت پسندی، رومانیت کے میلانات، ترقی پسند تحریک اور مختلف ادوار میں اردو افسانے میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے یعنی اردو افسانے میں مغربی افکار، وہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اردو افسانے کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جو پلاٹ ہے، جو زبان استعمال ہو رہی ہے اور کرداروں کے رویے اور ان کے رد عمل کا جو طریقہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کا سیدھا تعلق کہنا چاہیے کہ موٹے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس تہذیب سے ہے جسے ہم مشرقی تہذیب کہتے ہیں۔ اس مشرقی تہذیب کے تصور میں بھی مختلف تہذیبوں کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ پوشیدہ ہیں، لیکن بہرحال یہاں ہم نے آسانی کے لیے مغرب اور مشرق کا لفظ استعمال کریں گے تاکہ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور ان دونوں الفاظ کے استعمال سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو افسانوں میں ہمیں ہر سطح پر جو مشرقی تہذیب ہے اس کی نمائندگی ملتی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامے پر بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، مختلف سائنسی ایجادات ہوئی ہیں، انکشافات ہوئے ہیں۔ ان اختراعات اور ایجادات سے ہماری زندگی میں سہولت پیدا ہوئی ہے، زندگی کے ایک نئے ڈھنگ سے ہم روشناس ہوئے۔ دو عالمی جنگوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی وہ بالکل ارزاں ہے۔ یہ بات اور یہ حقیقت ان دو جنگوں کی وجہ سے انسان پر واضح ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ان جنگوں کے جو اثرات ہوئے ان میں ایک اثر یہ بھی تھا کہ انسان میں زندگی کے تئیں لایعنیت، تشکیک، تذبذب اور تنہائی پنپنے لگی۔ ان چیزوں نے اس انسان کی شخصیت کو المیہ سے دوچار کیا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جہاں پر یہ حالات خاص طور پر پیش آئے، یوں تو پوری دنیا ان جنگوں کے اثرات سے ان جنگوں کے اثرات پوری دنیا پر پڑے، لیکن ظاہر ہے کہ مغرب میں اس کے اثرات بہت زیادہ پڑے، کیونکہ وہ بالکل اس طرح سے شریک تھے۔ مغرب جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ صرف یورپ نہیں بلکہ امریکہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، مشرق کے علاوہ جو وہ ہیں، اور مشرق میں بھی ہمارا جو سامنے کا ٹارگٹ ہے، یعنی کہ جن کو ہم مشرق مان کے چل رہے ہیں یہاں پر، اس میں عرب، ایران اور ہندوستان کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ورنہ آپ یہ کہیں کہ جاپان تو مشرق ملک ہے اور اس نے بھی جو ایکسپینشن اس کا جو وہ ہے استعماری نقطہ نظر ہے اس نے بھی وہ کیا ہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہاں پر جو مشرق ہم بول رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایران، ہندوستان اور عرب کو لے کر کے ہم اس تصور کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جو مغرب کے ارباب علم و فن تھے انہوں نے مختلف تصورات پیش کیے۔ ان تصورات نے ہمیں نئے سرے سے اپنی زندگی کے جو انداز و رفتار تھا، ہماری زندگی کے جو انداز و رفتار ہے، اس کو دیکھنے اور حالات کے جو مختلف تقاضے تھے ان کے پیش نظر اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے راستے ہموار کیے۔ مغرب کی بیجا پیروی بھی ہوئی، اس کی تہذیب کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو قرآن تقلید ہے اس کے نقصانات بھی ہم نے اٹھائے۔ ہم نے ہر شعبہ حیات میں ان کو اپنا ایک طرح سے ماڈل تسلیم کر لیا، اور اس ماڈل کی روشنی میں
ان کو دیکھ کر کے ہم نے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اردو افسانہ نگاروں نے مغربی فیشن، مغرب کی جو ماڈرن تہذیب ہے، عورتوں کے جو پہناوے ہیں اس میں فیشن داخل کیا، نوجوانوں کے انگریزی لباس، عورتوں کی جو وہ بے لباسی ہے اس کو بھی جوڑ کر کے اردو افسانے کی جو مشرقیت تھی اس کو مجروح کیا۔ یعنی وہ اثرات کچھ اس طرح سے پڑے کہ جو مشرق کا اپنا مزاج تھا، بہت ساری چیزیں اور بھی آگے آئیں گی، اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ جو مشرق کا خاص مزاج تھا اس پر کس طرح سے یلغار ہوئی ہے، یعنی مغرب کے توسط سے۔ اور یہ یلغار ظاہر ہے کہ یہ ہماری اس مروبیت کے نتیجے میں ہی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا ماڈل تسلیم کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت کے بعد اردو افسانوں میں ہوٹل کلچر، ناچ گانا اور مغرب کی جو ہے فیشن پرستی ہے اس کے مناظر پیش کر کے اس ملک کے جو مشرقی معاشرے میں تبدیلی کی جانب پیش قدمی کی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی قرآن تقلید اور مغربی تہذیب سے ہماری جو مروبیت تھی، یہ ساری چیزیں اسی کی گواہ ہیں۔ تو اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اس بات سے روشناس ہو جائیں کہ مغربی افکار کس حد تک اردو افسانے پر پڑیں۔ تو ایک تو پہلا جو کہنا چاہیے کہ ذیلی عنوان قائم ہو جائے گا وہ یہ کہ اردو افسانے پر مغربیت کا اثر کتنا ہے۔ دوسرا ایک ذیلی عنوان یہ رہے گا کہ مغربی تہذیب کی کتنی جھلک افسانوں میں دکھائی دیتی ہے، اور اس طرح سے تیسرا یہ بن جائے گا کہ اردو افسانوں میں مغربی افکار کو کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ جو تین نکات ہیں، ان تین نکات اور ان تین پہلوؤں کے حوالے سے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے مغربی افکار نے ہمارے ہاں اپنا اظہار پایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خاص طور سے پہلی جھلک اردو افسانے میں جو مغربیت کے غلبے کی ہمیں ملتی ہے وہ خواتین کے انداز گفتگو میں دکھائی دیتی ہے کہ ان کے ہاں بھی مردوں کی طرح گفتگو کا انداز پیدا ہو گیا۔ ان دونوں کی زندگی میں، یعنی عورت مرد کی زندگی میں مغربیت کا یہ اثر حیرت انگیز طور پر سامنے آتا ہے۔ کھانے پینے کے انداز سے لے کر آپ دیکھیں کہ پہننے اوڑھنے کے طور طریقے اور طرز فکر میں بھی تبدیلی ملتی ہے۔ شروع میں ایسا ہوا کہ صرف فیشن کی نقل میں یہ بات سامنے آئی، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح سے دھیرے دھیرے مغربی اثرات پھیلتے گئے تو ان اثرات کا دائرہ بھی بڑھتا اور پھیلتا گیا، اور کیا ہوا کہ جو مشرقی تہذیب کی پاسداری کا میلان ہمارے ہاں شروع سے قائم تھا اس میں کمی ہونے لگی۔ اب یہ دیکھیے کہ سامنے کی بات ہے کہ مشرقی معاشرے میں جو ستر پوشی کو ایک خوبی تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جسم کی جو نمائش ہے اس کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، مغربی تہذیب کے فیشن کی نقل میں ہمارے ہاں یہ ہوا کہ اردو افسانوں میں عریانیت اور جسم فروشی کو کھلے ڈھلے پیش کیا جانے لگا۔ منٹو کے افسانے پڑھیں، عصمت چغتائی کے افسانے پڑھیں، اور اسی قبیل کے بہت سارے افسانے آپ کو مل جائیں گے، عزیز احمد کی تخلیقات پڑھیں۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر مقدمے بھی چلے، منٹو کے اوپر تو مقدمے چلے، عصمت کے اوپر بھی مقدمے چلے، تو ظاہر ہے کہ ایک ریڈنگ ان کے افسانوں کی وہ رہی ہے جس کو میں یہاں بتا رہا ہوں کہ مغربی تہذیب کے فیشن میں یہ ساری چیزیں وہاں آئیں، حالانکہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا، ظاہر ہے۔ تو عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ جب افسانہ نگاری کا آپ جو روایت ملتی ہے اس کا آپ جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انگریزی ادب کے ذریعے سے یہ جو عریانیت اور جو یہ ساری باتیں اس کا فروغ ہوا، اور اردو افسانہ نگاروں نے اسی روایت کو عام کیا۔ مغربی فن اور اس فن کے اہم پہلوؤں کی نمائندگی اردو افسانے کا وسیلہ بنی۔ اچھا، ایک وقت کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہوٹل کلچر بھی چلا، یہ تبدیلی آئی کہ افسانوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو کردار تھے، کرداروں کی جو زبان تھی، یعنی مکالمے کی جو زبان تھی وہ دیسی ہوا کرتی تھی، تو اب بھی وہ ایسی زبان میں گفتگو کرتے تھے، وہ کردار کر رہے ہیں، جب مغربی افکار کی ہم بات کر رہے ہیں تو الفاظ ان کے دیسی تھے، لیکن مغرب کے وسیلے سے کیا فرق پیدا ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ اردو افسانہ نگاروں کے جو کردار تھے وہ انگریزی الفاظ اور جملے بھی
بلا تکلف اور بے ساختہ طور پر استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ اب آج کے جو افسانے آپ پڑھیں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی، ایسا لگے گا کہ نہیں یہ بالکل ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ایکسکیوز می اور ویلکم اور ڈرائنگ روم، بہت سارے الفاظ اور بہت سارے سیٹ آف جو سینٹنسز ہیں وہ اتنی آسانی سے افسانہ نگار لکھتا ہے کہ ہم اسے پڑھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اردو افسانہ پڑھ رہے ہیں کہ انگریزی افسانہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی ملواں زبان یا تہذیب کا افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے جو سماجی تبدیلی آئی ہے اور مغربی افکار کی جو ایک طرح سے ریل پیل ہوئی ہے، اس کے اثرات کس کس طرح سے ہمارے ہاں داخل ہوئے ہیں۔ تو زبان کی سطح پر ایک یہ چیز ہوئی کہ کرداروں کے جو مکالمے تھے اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیوں ہم اس مغربیت سے ہم مرعوب ہیں یا ان کی تہذیب کی ہم نقالی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا رہی ہے؟ تو آپ یہ پتہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جو صنعتی ترقی کا انقلاب تھا وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، اور آپ دیکھیں کہ مختلف مصنوعات اور اشیاء کی جو ایجادات ہیں وہ یورپ کے سرزمین سے ہوئی تھی۔ ان اختراعات کو، یہ جو سائنسی اختراعات تھیں، ایجادات تھیں، انکشافات تھے، ان کو پوری دنیا کے لوگوں نے اپنایا۔ اب اس اپنانے کے بعد جو نفسیاتی معاملہ شروع ہوتا ہے وہ یہ پس منظر کا کام کرتا ہے۔ تو گویا یہ جو صنعتی ترقی کا جو انقلاب تھا وہ ایک پس منظر تھا جس میں اردو افسانہ نگاروں نے بھی دیگر مغربی تہذیب افکار کے علاوہ وہاں پر فیشن پرستی کو اپنی تحریروں میں پیش کیا، کیونکہ وہاں وہ چیز مستحسن سمجھی جاتی تھی، خوبی سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ یہاں ہمارے ہاں جب چیزیں، جب آپ کسی کو ماڈل ہی تسلیم کر رہے تو اس کے ہاں جو چیز خوبی ہے، جو اس کے ہاں چیز مستحسن سمجھی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے آپ اپنائیں گے۔ یہاں ایک بات اور دھیان رکھیے کہ جب یہ رجحان بڑھا، یعنی فیشن پرستی کو فروغ دینے کا رجحان بڑھا، اردو افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا، تو ایک ایسی نسل یہاں پروان چڑھی ہے تخلیق کاروں کی جو دیسی زبان اور اس کے لب و لہجے کو مغربی لب و لہجے سے وابستہ کرنے پر مائل ہوئی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو افسانوں میں ایسے موضوعات پیش ہوئے جن کا سیدھا تعلق مغربی طرز زندگی سے تھا۔ اچھا، اس کے غلبے کی وجہ سے صرف مغربی افکار اور نظریات عام نہیں ہوئے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں عام ہوئی، جیسے آپ دیکھیں کہ جو نظریات تھے، یعنی نظریہ جنس ہے یا فلسفہ وجودیت ہے یا آزاد تلازم خیال، یعنی کہ فکری اور فنی دونوں سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں، نفس پرستی ہے، عورت اور مرد کا جو آزادانہ اختلاط ہے، شادی اور بیاہ کو ضمنی حیثیت دینا، ٹھیک ہے، مذہب بیزاری ہے، اس کے علاوہ موقع پرستی اور مادیت کو اپنانے کی طرف جھکاؤ جتنا دکھائی دیتا ہے، ظاہر ہے کہ مغرب کا وہ سیدھا سیدھا اثر ہے۔ مغربی افکار کی نمائندگی سے قبل آپ دیکھیں گے کہ اردو افسانوں میں، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں پریم چند اسکول کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رومانیت کا اسکول ان کے جو متوازی چل رہا ہے، جس کی سجاد حیدر یلدرم نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بدیش کی چیز وہاں پر پیش ہو رہی ہے، یعنی ترکی کے افسانے انہوں نے پیش کیے ہیں، وہاں کا وہ کلچر، اور خود ان کے ہاں جو ماحول تیار ہوتا ہے وہ بہت تعلیم یافتہ روشن خیال طبقے کا ماحول ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک مشرقی طرز فکر اور طرز احساس کو آپ یہ دیکھیں کہ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان علوم و فنون کو انہیں پیش کیا جاتا تھا جن میں مشرق کی روح بستی تھی، یعنی اس سے پہلے جب مغربی افکار کی یلغار ہوئی ہے، اس کے اثرات اردو افسانوں پر پڑنے شروع ہوئے، ان سے پہلے ہمارے ہاں کا جو ماحول تھا، جو پس منظر تھا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مشرق جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا سیدھا مطلب میرے ذہن میں عرب، ایران اور ہندوستان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی عربی، فارسی اور سنسکرت کے ساتھ مختلف علاقائی زبانوں کے جو مختلف اور متنوع افکار و خیالات سے ہمارا ایک رشتہ بن جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ ان خطوں کے دانشوروں کے جو خیالات کو لوگوں نے اختیار کیا، ان افکار کے توسط سے آپ یہ دیکھیے کہ خدا پرستی، انسان دوستی،
ہمدردی، بھائی چارہ، عظمت انسان، جانوروں سے محبت، عورت اور مرد میں تفریق اور مذہبی اختلاف کے باوجود اتفاق و اتحاد اور اسی نوع کے انگنت اصول تہذیب عام تھے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ جو مغربی افکار و تصورات کا فروغ ہوا ہے تو وہ کیا ہوا ہے؟ وہاں اشتراکیت ہوئی، جنس پرستی آئی، مذہب بیزاری، جن کا ابھی ایک لیکچر میں فلسفہ وجودیت کا جو ذکر ہوا، جدید افسانے میں جو وجودیت کا ذکر میں نے کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ اس میں جو مذہب بیزاری یعنی کہ جو لادینی گروپ تھا اس کی پکڑ اس فلسفے پر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہمارے ہاں یہ چیز آئی، مذہب بیزاری، مادیت پرستی یعنی منی مائنڈڈ ذہن کا ہونا، یعنی سلام بھی کریں تو اس کے پیچھے کوئی ایک پرپز ہو، یعنی تھاٹ پروسیس میں وہ چیز آ گئی کہ منفعت کو دیکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے خود پرستی ہے، دولت کی اہمیت ہے، عورت اور مرد کا آزادانہ اختلاط ہے، مغرب کی بات کر رہا ہوں میں، جسم کی نمائش ہے، بے حیائی ہے، اور تہذیب و اخلاق سے جو پرے باتیں ہیں ان کو عام حیثیت سے فروغ، یہ رفتہ رفتہ اردو افسانے کی فطرت کا اور اس کی کہنا چاہیے کہ اس کے موضوعات کا حصہ بننے لگی، یہ چیزیں جو مغرب کی تھیں، اور اسی قبیل کی بہت ساری اور باتیں بھی عام ہوئی۔ تو کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں افسانہ نگاروں کا ایک ایسا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے جس نے لفظیات کو بدلا، اور جو کچھ ضروری تبدیلیاں اس نے محسوس کی وقت کے حساب سے وہ تبدیلیاں کی، اور یہ ثابت کرنے میں وہ مصروف ہو گیا کہ یہ دنیا ایک حقیقی چیز ہے، بلکہ صرف حقیقی چیز نہیں ہے بلکہ یہی سب کچھ ہے، یعنی یہی دنیا اصل ہے۔ وہ تصورات جن کا تعلق مذہب سے تھا، ان کے متعلق ان افسانہ نگاروں نے یہ ایک رویہ اپنایا کہ ذہن انسانی کے ارتقاء کے مختلف مراحل جو رہے ہیں اس میں سے ایک مرحلہ مذہب کا بھی ہے۔ اب بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ فکر کی بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی مذہب کو انسانی شعور جو ترقی آج جس مرحلے میں انسانی شعور ہے، ظاہر ہے کہ آج سے 500 برس پہلے نہیں تھا، 1000 برس پہلے نہیں تھا، 2000 5000 برس پہلے وہ انسانی شعور اس طرح سے کام نہیں کرتا تھا۔ پہلے پتھروں کا زمانہ آیا، آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں، تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے جو ہے جنگلوں میں گھومتے تھے، پھر پتھروں کا زمانہ، پھر اس کے بعد آگ کا زمانہ، پھر آگ کے بعد دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی۔ اب آپ منٹوں میں آدھے گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، لمبی سے لمبی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ تو گویا یہ جو شعور کی ترقی ہے انسان کی، اس طرح کا وہ ماننے لگے کہ انسان کا جو شعور ہے جس طرح سے ترقی کر رہا ہے، مذہب بھی وہ ایک شعور کا ایک مرحلہ ہے۔ تو مغرب کے یہ جو لادینی افکار تھے، یعنی مذہب کو اس طرح ٹریٹ کرنا، اس کو اس طرح سمجھنا، مغرب کے یہ لادینی افکار اردو افسانوں میں پیش کیے جانے لگے۔ مغرب کا یہ جو دباؤ تھا اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ دونوں باتیں ہوئیں، کچھ لوگ حمایت میں بھی آئے اور کچھ اس کی مخالفت میں بھی آئے۔ جنہیں مذہب سے لگاؤ تھا انہوں نے ایسے جو مغربی افکار تھے ان کی مخالفت کی، جن سے مذہب سے دوری پیدا ہو رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں مذہب پرستی اور اس کے خیالات پر انہوں نے زور دیا۔ افسانہ نگاروں کا ایک گروہ دوسرا تھا، اور وہ گروہ تھا جس نے مادی ترقی کے راستے سے زندگی کے نئے معنی دریافت کیے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ روحانیت کو اپنا نشانہ بنایا، اور اس نے روحانیت کو برا بھلا کہا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو افسانے میں مذہب بیزاری اور خدا بیزاری کے ساتھ ساتھ تہذیب و اخلاق ہی نہیں بلکہ شائستگی اور بھائی چارے کے خلاف بھی آواز بلند ہونے لگی۔ کچھ افسانہ نگار ایسے بھی تھے جنہوں نے مشرقی افکار کی جو ہے سرپرستی کے ساتھ ساتھ مغربی افکار کو نشانہ تنقید بنایا۔ اسی لیے ہمیں مغربی افکار کی نمائندگی کے باوجود اردو افسانہ تہذیب و اخلاق کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا حامل ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ دونوں گروپ ہیں۔ یعنی ایسا افراط و تفریط کا تو معاملہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو مذہب سے متعلق ہیں اور اس
کے جو عقائد اور شعائر اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں، اور اس کو ہی وہ اپنی تحریروں میں فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کی اساس آپ دیکھیں کہ وہ کارل مارکس کی سیاسی تھیوری پر تھی، جس سے اشتراکیت کا جو نظریہ تھا وہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اصل میں یہی وہ مقام تھا جب مغربی تہذیب نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں اس کے اثرات بہت دور رس ہوئے۔ جو یہاں کا جو خاندان کی جو ساخت کا مسئلہ تھا، جو اسٹرکچر تھی فیملی کی، پہلے جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، ایکسٹینڈڈ جوائنٹ فیملی بھی رہی ہے ہمارے ہاں، لیکن پھر وہ دھیرے 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 وہ نیوکلیئر فیملی میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے بڑا کنبہ ہوتا تھا نا بھائی، پھر اس کے بعد چھوٹے کنبے ہوئے، چھوٹا خاندان بنا، پھر چھوٹے خاندان سے اور بھی چھوٹا خاندان ہوا، اور پھر جو ہے میاں بیوی اور بچے، یہ ہمارے ہاں بنی، اور خاص طور سے میٹرو میں تو اب یہی چلن ہے اسی کا۔ ظاہر ہے کہ یہ سماجی تبدیلی ہے، اور ان تبدیلی کو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، جو محرکات ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور جب ہم ان کے عوامل پر غور کرتے ہیں، جب آپ کا ذہن مادیت پرست ہو جائے گا، روحانیت کو آپ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے، تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، اور ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پہلے ہر بات میں اور ہر مسئلے میں بڑوں کی رائے لی جاتی تھی، ان کے مشوروں کو اہمیت دی جاتی تھی، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے، استفادہ کرنے کی ہمیں صورت نظر آتی تھی، اور کرتے تھے لوگ۔ اب اس کی جگہ پہ کیا ہو گیا ہے کہ مال و دولت نے اہمیت اختیار کر لی۔ انسان کی عظمت اور اس کی روحانیت ایک عظیم قدر کے طور پر ہمارے ہاں شامل تھی زندگی میں، لیکن مغرب کے وسیلے سے یہ بات ہو گئی کہ اب کوئی بہت اچھا اگر ویل ڈریسڈ ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کے مقام و مرتبے کا تعین اس کے ڈریس سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مالی منفعت کے لیے موقع پرستی اور جی حضوری بھی جو ہے، یہ جو خامی ہے وہ بھی جو ہے آپ اردو افسانے میں دیکھیں گے کہ مغرب کے اثر سے عام ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو نفسیاتی سب سے بڑا مسئلہ ہے، نفسیاتی اثر وجہ یہی رہی کہ آپ نے مغرب کو اپنا ماڈل تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیسی آپ تسلیم کر لیتے ہیں کسی کو کہ وہ ماڈل ہے، تو پھر آپ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس کے کھان پان سے لے کر کے اس کے نشست و برخاست، اس کے پہناوے اڑھاوے، اور پہناوے کو بھی آپ قبول کرتے ہیں، تو ہر چیز میں وہ ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل کی بات ہو جاتی ہے۔ اردو افسانے میں خواتین کی جو بے لباسی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بھی مغربی طرز زندگی کا پرتو ہے۔ مشرق میں تو اس بات کا بہت اہتمام رہتا ہے، ظاہر ہے، لیکن اب چونکہ وہ ساری چیزیں وہاں سے آپ لے رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی تحریروں میں وہ بھی آ رہی ہے۔ تو مغربی تہذیب کے اثر کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ وہ شادی بیاہ میں جو رسوم تھی ان میں بھی مغربی انداز سامنے آیا۔ ہم نے کبھی اس سے پہلے، آج سے 20-25 برس پہلے کی بات ہوگی، اس سے اور پہلے آپ جوڑ لیں 50 سال پہلے، کبھی شادی کی سالگرہ نہیں سنا کسی کو مناتے ہوئے۔ بہت جو متمول فیملی تھی، ثروت جن کے پاس پیسے بہت تھے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس موقع پہ کوئی تقریب کی جاتی ہو، لیکن یہ اینیورسری ہے، ہوٹلوں اور کلبوں میں پارٹی کا جو پارٹی ہے یا برتھ ڈے پارٹی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں یعنی مغرب کے وسیلے سے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ ترقی پسند رجحان سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رومانیت اور حقیقت نگاری کا اس کے تئیں افسانے لکھے جاتے تھے، ان کو ملحوظ رکھ کر کے اس تحریک سے ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے یعنی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جس نے ادب برائے زندگی کے ذریعے زندگی کی خصوصیات کو افسانے میں شامل کرنے کے لیے حقیقت پسندی کا سہارا لیا۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہمارے ہاں زندگی میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ظاہر ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو مغرب سے قبول کیا ہے، مغرب کو ہم نے اپنے ایک طرح سے ماڈل مانا، اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی نقل کو ہم نے یہ جانا کہ ہم بہت کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو مغرب کا جو تسلط رہا وہ آپ دیکھیں کہ خواتین کا مردوں کے لب و لہجے میں بات کرنا، اور شرم و حیا جو یہاں کا کہنا چاہیے کہ طور تھا،
اس میں بھی مغرب کے توسط سے خرابی پیدا ہوئی کہ جسم کی نمائش ہونے لگی، عریانیت کے مناظر پیش کیے جانے لگے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کرداروں کا معاملہ میں نے بتایا کہ وہ بھی انگریزی الفاظ دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو روحانیت اور مذہب کا جو بول بالا تھا مشرق میں، وہاں بھی مذہب کے مغربی تہذیب کے توسط سے مادیت پرستی آئی اور موقع پرستی داخل ہو گئی۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ دونوں طرح کے لوگ اس میں ہیں، یعنی کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی وہ افسانہ نگار جس نے مغربی تہذیب کو ہر مرض کی دوا سمجھ لیا اور بڑے شد و مد کے ساتھ اس نے ہر بات کو بلا چھوچرا مانا تھا، تو اس نے اپنی تحریروں میں مغربی تہذیب کی زندگی کو اس کی معاشرت کو پیش کرنا ضروری سمجھا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مغربی تہذیب کا اثر ہے وہ ترقی پسند کے زمانے سے، ترقی پسند تحریک کے زمانے سے بہت تیزی سے وہ بڑھا ہے، اور آج کے زمانے میں 21ویں صدی کے جو افسانے ہیں آپ اس میں پڑھیں تو یہ ساری باتیں عجیب و غریب طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ عمل دخل یعنی مغربی افکار کا ہمارے اس میں پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی مشرقیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور مغربی افکار بھی ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بہت سارے معاملات میں بہت متوازن اور بہت صحت مند چیزوں کو بھی ہم نے لیا ہے مغربی افکار سے، لیکن کچھ کہیں ہماری اس میں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ زیادتی بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فن یا کوئی بھی کہنا چاہیے کہ صنف اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے آس پاس کی زندگی کے ساتھ ساتھ آس پاس کی سرحدوں سے اوپر اٹھ کر کے بھی وہ اپنے جو اس کا جو فن ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس کے دائرے میں ان چیزوں کو بھی قید نہ کرے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی افکار کی نمائندگی اردو افسانے میں ہوئی ہے، یہ ایک کہنا چاہیے کہ قابل قدر حصہ بھی ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں اس نوعیت سے یعنی اس کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اردو افسانے کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اور بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اردو افسانوں میں مغرب کے حوالے سے اس کے نظریات اور اس کے تصورات ہمارے اردو افسانوں میں داخل ہوئے اور کس سطح پر اس نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔